اشارے جو مل رہے ہیں بڑے مبہم ہیں. شکیل انجم صاحب، ابھی مبشر کہہ رہے تھے کہ یہ جو ناہید خان صاحب جو تھیں وہ کانٹیکٹ پرسن تھیں، اس سائڈ پہ کانٹیکٹ پرسن ناہید خان صاحبہ تھیں، تو اس سائڈ پہ کانٹیکٹ پرسن کون تھا؟ اور کیا کانٹیکٹ پرسن سے بات کرنے سے ہم یہ حقائق جو ہے انرتھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑی مجھے نہیں، ہر شخص کو، ہر پاکستانی کو یہ تکلیف ہے کہ آج 3 سال گزرنے کے باوجود یہی کویسچن ہے کہ بے نظیر بھٹو کا قتل کس نے کیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گرفتاری کے بعد عدالتوں میں ہوتے اور سزائیں ہو چکی ہوتی. اب دیکھیں ابھی تک وہی کچھ ہے کہ جی پہلی گاڑی نے کیا کیا اور دوسری گاڑی نے کیا کیا، کس کا کانٹیکٹ کس کے ساتھ تھا، سب کو نظر آ رہا ہے، ہر آدمی جانتا ہے، انکلوڈنگ زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں جانتا ہوں کہ قاتل کون ہے. وہ بھی رابطے میں رہے، کس کے ساتھ رہے، کون بات کر رہا تھا، کون بات کس کے ساتھ کر رہا ہے. یہ تو ایک ہے نا. آپ ایک گاڑی کو دیکھ رہے ہیں، جو گاڑی بھاگ گئی اس کو کیوں نہیں آپ دیکھ رہے تھے؟ اس کے سارے اقتدار میں ہیں کیونکہ وہ رابطوں میں تھے. ان کے ساتھ پہلی گاڑی، فرار ہونے والی گاڑی جو تھی، ان کے رابطے ان لوگوں کے ساتھ تھے جو انگلیوں پہ نچا رہے تھے، اور جو گاڑی کے اندر تھے وہ اب زیر اعتاب میں سارے. دیکھیں چلیں، مانتا ہوں وہ ملزم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح تو زیر اعتاب نہ ہوتے نا کہ بالکل ایلیمینیٹ کر دیا، اس کے بعد ان پہ نشانہ بازی شروع کر دی. پہلی مجھے بتائیں کہ 5 چھوڑے جی، جب بے نظیر بھٹو نے جلسہ گاہ چھوڑا، 5 نشانات چھوڑے، شکوک، اور شکوک ہی مجرم تک پہنچنے کی پہلی کڑی ہوتے ہیں. پہلے نمبر پہ خالد شہنشاہ کے اشارے، دوسرے نمبر پہ بیک اپ گاڑی کا فرار، اس میں ناہید خان کا کوئی ذکر نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ لیفٹ والا راستہ جو اصل روٹ تھا، جو بھٹو کے زمانے کا روٹ چلا آ رہا ہے، اس کو کلوز کرنا. تیسرے نمبر پہ ہاؤسنگ ڈاؤن، کرائم سین کا دھو دینا، اور 5ویں نمبر پہ پوسٹ مارٹم کرنا ہونا. ان 5 میں سے صرف 2 ایسے ہیں جن کو آپ کہیں بھی روک سکتے ہیں. ایک پوسٹ مارٹم، اس لیے کہ بے نظیر بھٹو کو دفن کر دیا گیا، اب نکال کر ایکزیوم کر کے ان کو دوبارہ پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو ہے کرائم سین کا دھونا، وہ ایک شخص نے اپنی ذمہ داری لے لی کہ جی میں نے کیا، پریشر کی وجہ سے یا جو بھی ہے. باقی تینوں میں کوئی نہ کوئی کڑی ملتی ہے. گاڑی کا بھاگ جانا کڑی ملتی ہے، خالد شہنشاہ کا اشارے کرنا کڑی ملتی ہے اور اسے مار بھی دیا گیا، اور راستہ بند کرنا وہ بھی کڑی ملتی ہے. ان پہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کیا. اچھا، عرفان ذرا انویسٹیگیشن جو اس وقت ہو رہی ہے وہ کس قسم کی ہو رہی ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں نا. ابھی کائرہ صاحب کا بھی ساؤنڈ ہے ہمارے پاس، اس میں کہہ رہے ہیں جی کہ بہت جلد آپ کو خبر ملے گی. آپ کی کیسی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس وقت جو ہو رہی ہے؟ دیکھیے، انویسٹیگیشن سے تو بہت کم لوگ ہیں جو مطمئن ہیں اس وقت، کیونکہ انویسٹیگیشن کا لیول جو ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لیول جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بنائی گئی ہے، وہ اس لیول کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی. مطلب کیوں ہونی چاہیے تھی بڑے لیول کی؟ بڑے لیول کی اس لیے ہونی چاہیے تھی کہ کسی کو بھی وہ کوشچن کر سکتے. کون سا ایسا جس کو کوشچن وہ نہیں کر سکتے؟ مشرف صاحب کو تو سوال بھجوایا انہوں نے. مشرف صاحب کو سوال بھجوایا، لیکن ایک سوال انہوں نے رحمان ملک صاحب کو بھی بھجوانا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ رحمان ملک سے، جس طرح شکیل صاحب نے کہا کہ وہ چلے گئے تھے اس جگہ سے، تو کیا ان سے پوچھا جائے کہ کیوں وہ گئے تھے. آج تک انہوں نے آ کے نہیں بتایا قوم کو کہ وہ وہاں سے کیوں چلے گئے تھے. دوسری بات یہ کہ جو کورٹ میں لوگ وٹنسز پیش کیے جا رہے ہیں وہ ایک لے مین ہے، عام آدمی ہیں. جو ان کے ساتھ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ لوگ تھے وہ نہیں ہیں اس وقت. صفدر عباسی صاحب نہیں ہیں، ناہید خان صاحبہ نہیں ہیں. وہ بھی کورٹ میں آ کے بتائیں کہ بھئی اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا، ہم نے کیا دیکھا. بے نظیر صاحبہ کی یہ تھیوری چل پڑی تھی کہ ان کو کوئی فون کال آئی، کم از کم بتائیں تو صحیح. پھر یہی ایک بات ہے کہ وہ جو یہ ذمہ داری کس کی ہے یہ انویسٹیگیٹ کروانے کی؟ مثلا ناہید صاحبہ سے، صفدر عباسی صاحب سے، امین فہیم صاحب سے، رحمان ملک صاحب سے، بابا روان صاحب سے، اور وہ جو کرکٹ بورڈ کو ہیڈ کرتے ہوتے تھے وہ بھی شاید اس گاڑی کے اندر تھے، توقیر ضیاء صاحب، ہمیں پتہ چلا وہ بھی اس کے ساتھ. تو ان سب سے انویسٹیگیٹ کس نے کرنا؟ دیکھیں پھر وہی بات ہوئی ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، قانون کہتا ہے، سی آر پی سی کہتی ہے 42، سی آر پی سی کا 42 وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہر آدمی پابند ہے جرم کے بارے میں بتانے کا. اور زرداری صاحب نے تو کہا مجھے علم ہے. تو پھر کیا 42 وہ ہے، پابند ہے. 44 سی آر پی سی کے تحت کیا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے زرداری صاحب کو کوشچن کیا کہ جی آپ کو جو علم ہے وہ ہمیں بھی بتائیں؟ یا پھر اور 160 میں زرداری صاحب کوئی عدالت بھی بلا سکتی ہے، ابھی اس سٹیج پہ بھی بلایا جا سکتا ہے. مجھے نہیں نظر آ رہی کہیں بھی انویسٹیگیشن. کہاں ہے انویسٹیگیشن؟ کون سی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، کون سی ایف آئی اے کی ٹیم؟ پہلے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے نام پہ پیورلی ایف آئی اے کے لوگ تھے، سارے پسند کے لوگ. ان کی سلیکشن انتہائی احتیاط کے ساتھ کی گئی
کہ ان کی مرضی کے مطابق وہ بات کریں گے, ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے. ان کی کن کی؟ میں رحمان ملک صاحب کی بات کرتا ہوں, جنہیں پوچھا نہیں گیا. دیکھیں جی شک تو ہے نا, کیا رحمان ملک صاحب قتل بے سبب یا وہ جو 34 CSPC ہوتی ہے پی پی سی, اس کی مرتکب نہیں ہوئے, جسے کامن انٹینشن کہتے ہیں. میڈیکل رپورٹ میں ہے نا کہ بے نظیر بھٹو کی موت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے ہوئی. اگر بیک اپ گاڑی موجود ہوتی تو خون نہ بہتا, بر وقت ہاسپٹل پہنچ جاتی اور یہ جرم میں شریک نہ ہوتے رحمان ملک صاحب. شک تو ہے نا جی. اچھا اوکے, لیٹ می گو ٹو بڑائے صاحب, یو ہولڈ یور پوائنٹ. بڑائے صاحب آپ یہ تمام بات سن رہے ہیں, ذرا اس طرف توجہ دیجیے گا پلیز کہ ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی بلوا لیا, ہم نے قوم کے غریب قوم کے پیسے جو ہیں یو این کی ایک رپورٹ کی تحقیقاتی رپورٹ پر بھی لگا دیے, اور اس کے بعد اپنی جوائنٹ انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے علاوہ اور کیا کریں گے کہ یہ جو کامن سینسیکل سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کے جواب ہمیں ملیں گے. میری رائے میں یہ سوال ویلڈ ہے, اور سب سے پہلے تو یہ پارٹی لیول پہ یہ بات ہونی چاہیے تھی. میری رائے میں یہ جو مسئلہ ہے کہ رحمان ملک اور بابر اعوان صاحب اور جو فرت اللہ بابر صاحب تھے اور توقیر ضیاء صاحب کی جو گاڑی تھی یہ بیک اپ گاڑی وہاں سے کیوں گئی, ٹھیک ہے. اب اس کا سوال تو زرداری صاحب کو سب سے پہلے ان سے جواب لیں, اور جواب لے کے قوم کو آگاہ کریں, اور اس کے بعد آگے اگر لوگ مطمئن نہ ہوں تو پھر اس کے آگے بات چلنی چاہیے تھی. لیکن اس حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ جو خالد شہنشاہ صاحب والی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پراسرار قتل کی انکوائری ہونی چاہیے تھی اور اس کو پبلک میں لانا چاہیے تھا, یہ اس پہ بھی بڑے سوالات پیدا ہوئے. پھر جو شکیل انجم صاحب نے بات کی ہے کہ جی جو پوسٹ مارٹم کی جو بات ہے, چلو وہ تو کلیئر ہو گئی, اور جو جائے حادثہ کو دھونے کی انہوں نے کر لی. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی بہت سارے سوالات ہیں. مثلا سیکیورٹی باکس کا یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ پولیس والوں نے اکا کر لیا تھا, یہ کہتے رہے کہ سیکیورٹی باکس موجود تھا. یہ تو پھر جب یونائٹڈ نیشنز نے ان کو ری انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا کہ سیکیورٹی باکس تو تھا ہی نہیں. انہوں نے ویڈیو کی جو فوٹیج ہے اس سے ان سے ڈسکشن کی. سعود عزیز صاحب جو تھے یہ کور کرتے رہے سب کو, اور سعود عزیز صاحب کی جو فائنل یو این نے ان کے خلاف ورڈکٹ دیا, کہا جاتا ہے کہ ان کی لڑائی ہو گئی تھی ان سے. جی بالکل, ہم ناظرین بریک لیتے, بریک بعد مبشر صاحب کے پاس آئیں گے اور چند ایک سوال ان کے سامنے بھی رکھیں گے کہ چند ایک لوگوں تک یہ تحقیقات محدود کیوں کی جائیں. تمام کا تمام جو دائرہ ہے اس کو ایسا وسیع کیا جائے کہ تمام کے تمام جو مشکوک لوگ ہیں ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا جائے. اور پھر کیا اس وقت کی تمام حکومت اور انتظامیہ یہ تمام معاملہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی, یا وہاں سے باقاعدہ ٹیلی فون کے رابطے ہو رہے تھے, اور اگر رابطے ہو رہے تھے تو کس لیول پر ہو رہے تھے؟ کیا ڈی جی آئی ایس آئی بات کر رہے تھے, کیا ڈی جی ایم آئی بات کر رہے تھے, کیا پریزیڈنسی سے ٹیلی فون آ رہے تھے, اور ٹیلی فون آ رہے تھے تو کس کو جا رہے تھے, زرداری صاحب کے رابطے کس کے ساتھ تھے؟ یہ سوال ہم اٹھائیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں.